الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 152 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بالقسط، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب یہ جو کیل اور میزان ہے نا، کیل کہا جاتا ہے ناپ جس کے لیے ہوتا ہے وہ لکوڈ چیزوں کے لیے ہوتا ہے، میزان جو ہوتا ہے یعنی کہ تول کرنا وہ سالڈ چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 152 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ تم کسی بھی قسم کا ناپ تول میں جو کمی ہوتی ہے، نہ لکوڈ میں نہ سالڈ میں، تم کوئی کمی نہیں کرو گے۔ ناپ تول میں کسی قسم کی کمی نہ کرو، جب تول کر دو تو پورا تول کر دو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس میں انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کے اوپر اتنا ہی مکلف بنا دیتے ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر کسی جان پر اتنی ہی بار ڈالا گیا ہے، اتنا ہی بوجھ ڈالا گیا ہے جتنی اس کے اندر سہنے کی طاقت ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی، جتنی اس کی وسعت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر بندے کی کتنی کیپیسٹی ہے۔ اب یہ جو وسعت بنتی ہے وہ دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک تو ہوتی ہے جو انٹرنل ہوتی ہے یعنی کہ جو ہماری جینیٹک ہوتی ہے، اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے انوائرمنٹ۔ جب ان دونوں چیزوں کو ضرب کیا جائے، جب ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، تب جا کے ہر انسان کی کیپیسٹی بنتی ہے۔ تو ہر انسان کی کیپیسٹی الگ ہے، کوئی بڑے اسلامک ماحول میں پلا بڑا، اس کے جین میں یہ سارا کچھ چلا آ رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو بڑا ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے کہ جہاں پر دین کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں پر دین کو فالو کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کی الگ الگ کیپیسٹیز رکھی ہیں، دونوں کی وسعت الگ ہے، اور دونوں سے الگ الگ سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے یہ کیا اور تم نے یہ نہیں کیا۔ تو ہر انسان کا پاسنگ مارکس بھی الگ ہے، ہر انسان کا جو مطلب وہ کیپیسٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو انفرادی طور پر جج کریں گے، اکٹھا کسی کا بھی وہ نہیں کیا جائے گا حساب کتاب کہ اس نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا۔ تو یہ دونوں میں مشابہت ہے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے حضرت ابو بکر صدیق جب وہ لے کر آئے سامان، جب جنگ کے لیے پکارا گیا کہ سارے لوگ اپنے سامان جمع کروائیں، جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں، تو ابو بکر صدیق کچھ سامان لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سامان لے کر آئے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے تھے، اپنی جتنی بھی پراپرٹی تھی اس کا آدھا سامان لے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کیا لے کر آئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کیا پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ بیان کر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے صدقات اور ان تمام چیزوں میں کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ اے عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آدھا سامان لے آیا ہوں، اپنی جو بھی چیزیں ہیں اس کا آدھا پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں سب کچھ لے آیا ہوں سوائے پیچھے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہ سوچیں کہ ان کے پاس تھوڑا تھا، کوانٹیٹی کم تھی، لیکن حضرت عمر کے پاس کوانٹیٹی زیادہ تھی، لیکن معاملہ کیا ہوا کہ دونوں کے اس کوالٹیز کو ناپا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی طرح سے کوالٹیز دیکھیں گے، ہماری کوانٹیٹیز نہیں دیکھی جائیں گی بلکہ کوالٹیز دیکھی جائیں گی، دلوں کے معاملے جج کیے جائیں گے، وہاں پر تعدادیں نہیں جج کی جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کا جو کسی کو وسعت دی گئی ہے اسی کے مطابق اس سے سوال ہوگا، اسی کے مطابق اس کو مکلف بنایا گیا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم کہو تو کیا کہو؟ عدل والی بات کہو، چاہے خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی اس کی زد میں کیوں نہ آ جائیں، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرتے رہو۔ اب یہ جو پچھلی سورہ میں کیا آیا تھا، وَأَوْفُوا عُقُود،
عقود عقد، اپنے وعدوں کو پورا کرو. یہاں پر اللہ کے وعدوں کے پورا کرنے کی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرتے رہو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تم کیا کیا چیزیں حرام اور کیا کیا چیزیں حلال کرتے پھرتے ہو. یہاں دیکھو کہ تمہارا رب تمہیں کیا احکامات دیتا ہے، یہ حرام اور یہ حلال ہے، تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تمہاری زندگیاں درست ہو جائیں. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلتے رہو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے. شاید کہ تم کج روی سے، اپنے دلوں کے ٹیڑھے ہونے سے محفوظ رہو اگر تم اس راستے پر چل پڑو. آیت نمبر 154. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، تورات عطا کی تھی، جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن کریم ایک برکت والی کتاب ہے. بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. بعید نہیں ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر نازل کی جا چکی ہے اور ہم کو تو کچھ خبر ہی نہ تھی کہ وہ کیا پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانے بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ہوتے، یعنی سیدھے راستے پر ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری امت کو بھی کتاب دے دی تاکہ اس میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ پچھلی امتوں کو تو سب کچھ دے دیا گیا، ہدایتیں دے دی گئی، ان کے لیے راہیں آسان کر دی گئی اور ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں اور تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کے بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ بھی فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. یہاں پر جب انہوں نے مطالبہ کیا اللہ اور اس کے فرشتے کیوں نہیں ہمارے اوپر نازل کر دیے جاتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے عرش کے ساتھ اور اس کے فرشتے جو مقرب ترین ہیں وہ اس کے ساتھ نازل ہوں گے. تو یہ تو جب کام ہوگا تو اس دن تو سارے فیصلے کر دیے جائیں گے اور اس دن کسی ایمان والے کو مطلب اس دن ایمان لانا کسی بھی قسم کا کام نہیں دے گا. کہ اب تو تم نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتے نازل ہو گئے تو اب تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں. فرعون نے یہی کہا تھا نا جب اس کی جان جب وہ غرق ہونے لگا اور جان پوری حلق تک آ گئی تو کیا کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو جب جان نکلنے والی ہوتی ہے تب ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا، کوئی سود مندی نہیں ہوتی اس میں. پھر دوسری ایک چیز کیا کہی کہ نیا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور ایمان والوں کو کوئی عمل کرنا فائدہ نہیں دے گا، یعنی کہ اس کے بعد مہلت ختم ہو گئی. جب تم ایمان والے تھے اللہ نے کہا ایمان لے آئے ہو عمل صالح کرو. صالح کام نہیں دے گا، ایمان کا کچھ فائدہ ہوگا اور نہ ہی جو ایمان لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو یعنی کوئی نیک عمل نہ کیا ہو اب اس کے لیے پوری طرح سے راہیں بند کر دی گئی. اب یہ تو رہی بڑی قیامت کی بات. ہر انسان کے اعمال کا سلسلہ کب منقطع ہو جاتا ہے؟ اس کی چھوٹی قیامت پر یعنی کہ موت پر. تو انسان کی موت تو کیا ہے بالکل اس کا کوئی وقت نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت مقرر کر رکھا ہے لیکن موت کا وقت مقرر بھی نہیں ہے اور اس کو بتایا بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ جو ہے اس چیز کو
ایمبیگس ہی رکھا گیا تاکہ انسان اس کے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا وقت نہیں بتایا. اگر انسان کو بتا دیا جاتا کہ تم 100 سال جیو گے، 200 سال جیو گے، پھر تمہاری موت آ جائے گی، تو وہ انسان پوری زندگی وہ اس موت کے چکر میں ہی گزار دیتا. وہ دن رات اسی سوچ میں پڑا رہتا کہ اب میری موت آئی، اب میرا ایک لمحہ ختم ہوا، اب دوسرا ختم ہوا، تیسرا ختم ہوا. تو اللہ نے یہ بھی پوشیدہ رکھا ہے، یہ بہت بڑا احسان کیا ہے بندوں پر. آیت نمبر 158، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یعنی کہ فرقے بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا نیکیاں ہیں، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا دوسرا یہاں پر اگزامپل بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 نیکی کا اجر دیتے ہیں، اور جو بدی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بدی کا ایک ہی اجر دیتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اونلی فار سول انٹینشن پہ آپ کو کیا کر دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، چاہے ابھی تک وہ نیکی کر ہی بھی نہیں گئی ہو، بس ذہن میں وہ خیال آیا ہو، اس خیال کے آنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے دیتے ہیں، اور جب کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن گناہ اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس پر پکڑ بھی نہیں کرتے. اور گناہ کا اجر صرف ایک، گناہ کا بدلہ صرف ایک بدی ہے، اور نیکی کا بدلہ 10 گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے یہ بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کہو میری نماز، میری تمام مراسم، عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. یہ یہاں پر دعا ہے، یہاں پر مارک کر لیں آیت نمبر 162 میں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم نے کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا ہے، اور میرا ہر عمل چاہے وہ عبادتوں کا ہو یا میرے جینے یا مرنے کا، سب کچھ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یکسو جو کہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنایا، اور انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، حتیٰ کہ مشرکانہ ماحول میں رہتے ہوئے بھی کبھی ان سے شرک سرزد نہیں ہوا. اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہی ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے سر کو جھکا دیا اللہ کے لیے. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول کر رکھ دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دے دیے ہیں، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم کی ہے وہ مختلف کی ہے. کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو کوئی اور چیز زیادہ دے دی، کسی کو دولت زیادہ دے دی تو اس کو علم کم دے دیا، کسی کو علم زیادہ دے دیا اس کو دولت کم دے دی، کسی کو مراتب سٹیٹس دے دیے، کسی کو بڑا نام دے دیا. لیکن یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہتات میں دی ہے وہ ساری کیا ہیں؟ انسان کی آزمائش کے لیے دی گئی ہیں، کہ کون بندہ ان تمام اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے یا ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے. تو جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کر دیتا ہے، دیکھیں اللہ کی شکر گزاری یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یہ بھی ایک اللہ کے شکر کا پہلو ہے. صرف زبان سے شکر ادا نہیں کرنا ہے بلکہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر عمل سے بھی کیا جائے گا، اور وہ عمل کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کی راہ میں صرف کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 7، سورۃ الاعراف۔ اعراف کا مطلب ہوتا ہے ہائٹس، اور یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ گزری تھی جو اس کے جوڑے میں آئی ہے، سورۃ الانعام اور سورہ اعراف، یہ دونوں جوڑے میں ہیں، دونوں مکی صورتیں ہیں۔ قرآن کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 آف دا قرآن از بیسڈ آن دا مکی سورہ۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت مکہ میں گزرا تھا، 13 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں گزاری تھی، تو مکی صورتوں کا حصہ زیادہ ہے، 2/3 حصہ ہے۔ اب مکی صورتوں کا جو مضمون ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اگر اس کو میجر طور پر دیکھا جائے، یعنی مرکزی مضمون اگر دیکھا جائے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان، اور ایمان بالرسالت، رسول پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ تو 3 چیزیں تھی، توحید، رسالت اور آخرت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شروعاتی زندگی تھی، جو نبوت کے پہلے جو 4 سال ہیں، اس میں جو مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان کا جو اکثر مضمون رہا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ جو شروع کے 4 سال ہیں اس کے اندر آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے کثرت سے، لیکن ساتھ ساتھ توحید اور رسالت بھی بیان کی گئی ہے، لیکن میجر جو تذکرہ ہوگا، جو زیادہ تذکرہ ہے، وہ ایمفیسس ہے آخرت پر شروعاتی 4 سالوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 13 سال ہے نا شروع نبوت کی زندگی کے، جو مکی زندگی کے ہیں، اس کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو 4 سال بنتے ہیں۔ پھر وہ جو 1 سال تھا وہ ہجرت وغیرہ میں اس کی تیاریوں میں گیا، تو وہ پہلے سال جو ہیں، پہلے 4 سال ہیں ایمان بالآخرہ کے اوپر، آخرت کے اوپر مکی صورتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے جو 4 سال تھے نبوت کے، جو 8ویں سال تک، وہ توحید کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، ایمان بالتوحید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پھر جو آخری 4 سال تھے مکی زندگی کے، اس میں رسالت کا ایمفسائز جس میں کیا گیا وہ رسالت پر کیا گیا۔ تو یہ تھا مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے۔ مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تاریخی واقعات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو ہسٹوریکل جو سٹوریز ہوتی ہیں ان کا بیان کرتے ہیں، ان کے بھی 2 انداز بیان کیے گئے ہیں۔ مطلب جو سٹوری بیان کی گئی ہیں اس میں جو پہلا حصہ ہے، جو ایک طریقہ یہ ہے کہ انباء اور رسول، یعنی نبیوں رسولوں کی خبر۔ انباء جو ہے نبا کی پلورل ہے، نبا کہتے ہیں بڑی بریکنگ نیوز کو، بڑی نیوز کو۔ تو انباء الرسول یعنی کہ جو رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں خاص کر 6 رسولوں کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے۔ ان کی بستی پر جو سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب وغیرہ دیے تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ہے انباء الرسول۔ دوسرا جو حصہ، جو دوسرا انداز ہے واقعات بیان کرنے کا، وہ ہے قصص النبیین۔ قصص النبیین یعنی نبیوں کے قصے، نبیوں کے جو ان کے اخلاق ہیں، ان کے کردار ہیں، اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے، ان کے اندر کیا صفات تھی۔ تو اس سے کیا ہے کہ پہلا جو ہے لوگوں کے لیے ایک ڈیٹرنٹ بن جائے، ایک عبرتناک واقعے جو اس میں بیان کیے گئے ہیں، جو انباء الرسول ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعات بیان کر دیے جس کے اندر لوگوں کے اندر کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب دیے جب انہوں نے نافرمانی کی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرے جو ہے حصہ جو ہے اس کے اندر جو دوسرا انداز ہے واقعہ بیان کرنے کا، قصص النبیین، تو اس میں نبیوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم بھی ان خصوصیات کو کیا کریں، اپنے اندر اپنا سکیں۔ یہ دوسرا مضمون ہے مکی صورتوں کا۔ تیسرا مضمون جو ہے مکی صورتوں کا، وہ ہوتا ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ التذکیر بالآلاء اللہ، التذکیر، تذکیر کہا جاتا ہے ذکر کو، بل یعنی ود، ساتھ، اعلیٰ یعنی کہ نعمتیں، اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ ایک حصہ یہ ہے کہ مکی صورتوں کا جو مضمون ہے اس میں ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے ابھی سورۃ الانعام میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، آسمان کا، زمین کا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس میں پھلوں کا اور اس میں باغات کا، ساری چیزوں کا، نہروں کا اور سب کا تذکرہ کیا۔
ایک انداز ہوتا ہے جو مکی صورتوں میں مضمون کا، وہ جو تذکیر کا دوسرا جو انداز ہے وہ التذکیر بالایام اللہ. التذکیر یعنی ذکر بالایام اللہ، اللہ کے قوموں، جو اللہ نے ایام بھیجے یعنی دن بھیجے، جو لوگوں کے واقعات بیان کیے، اس میں قوموں کے تذکرے کیے گئے ہیں اور قوموں کے اوپر جو عذاب آتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہ جو پچھلی سورت تھی سورہ انعام، اس میں ہم نے پڑھا التذکیر بالآلاء اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا گیا. اب یہاں پر جب ہم سورۃ الاعراف بگن کر رہے ہیں، اس میں التذکیر بالایام اللہ ہے، یعنی کہ ان قوموں کا ذکر کیا جائے گا جن کے اوپر عذاب آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانیوں کے سبب دوسرے قسم کے ان کے اوپر عذاب دیے. تو یہ تھرڈ ٹاپک ہے مکی صورتوں کو ڈیل کرنے کا. تو یہ 3 حصوں میں مکی صورتوں کے ٹاپک ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. ایک تو ایمان پر ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، تو جو ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت. ایک جو مضمون ہے وہ کس پر؟ تاریخی واقعات کے انداز پر بیان کیا گیا ہے. تو تاریخی واقعات یا تو انباء اور رسول کے ذریعے سے ہوتے ہیں، جس کے اندر نبیوں کے جو قوموں کا عذاب آیا ان کو بیان کیا جاتا ہے. دوسرا قصص النبیین ہوتا ہے، جس کے اندر نبیوں کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم وہ صفات اپنا سکیں. تیسرا طریقہ ہوتا ہے، تیسرا ٹاپک ہے مکی صورتوں کا تذکیر. تذکیر میں 2 حصے ہیں، تذکیر بالآلاء اللہ، تذکیر بالایام اللہ. آلاء اللہ، آلہ دیکھیں آلہ ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نا، آلہ یعنی نعمت. فبأي آلاء ربكما، آلہ یعنی کہ نعمتیں. تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے ایک ہے تذکیر، اور ایک ہے اللہ کے ایام یعنی کہ جو نبیوں کی قومیں ہیں ان کو عذاب جو دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے تذکیر کی گئی ہے. تو یہ مکی صورتوں کا اس طریقے سے ڈویژن کیا گیا ہے. اب ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف شروع کرتے ہیں. سورۃ الاعراف یہ مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم صاد. اب اس سے پہلے جو صورتیں شروع ہو رہی تھی وہ صرف الف لام میم سے شروع ہو رہی تھی، اب اس میں ایک صاد کا بھی ایڈیشن کیا گیا ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول جانتے ہیں. یہ متشابہ آیتوں میں سے ہیں، تو ہم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا ہے، اس کو صرف ایسے ہی پڑھ کر چھوڑ دینا ہے، بس اس پر ایمان رکھنا ہے. الف لام میم صاد یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت کرو. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کا کام بتا دیا کہ ان کا کام تنذیر اور تبشیر کا ہے. تنذیر ان لوگوں کو ڈرانا ہے، نذیر یعنی کہ ڈرانا، آگاہ کرنا جو اللہ کے راہوں سے روح گردانی کرتے ہیں، اور تبشیر ان لوگوں کو بشارت دینا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں. اب یہ اس کے بارے میں ایک اور چھوٹی سی بات جان لیں کہ یہ جو الف لام میم صاد ہے، یہ ساری جو حروف مقطعات ہیں تو یہ توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں، لیٹرز کے طور پر پڑھے جاتے ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ان لیٹرڈ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سکولنگ نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں جا کے، مدرسے میں جا کے تعلیمات حاصل نہیں کی تھی. اب دیکھیں الف با تا سا، یہ جو جیم ہا خا، یہ کون جانتا ہے؟ جو اسکول جاتا ہے نا وہی جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹرز بتائے. لیٹرز وہی لوگ جانتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ کہاں سے رکھی ہے؟ دنیا سے نہیں رکھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے آسمانی دنیا سے بھیجی ہے. اور یہ لیٹرز بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ لوگ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے. اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں یہ حق ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گڑھتے ہیں، خود سے بیان کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کے طور پر خود سے کہہ دیا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لیٹرڈ رکھا، امی رکھا، کیونکہ الف با تا سا تو وہی بچہ کہہ سکتا ہے، وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے کبھی اسکول پڑھا ہو.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تو یہ بیان نہیں کیا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لیٹرز بھیجے کہ بتانے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ آسمانی کلام ہے جو کہ ہم نے اپنے نبی کے اوپر نازل کیا ہے۔ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت کرتے رہو۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرتے رہو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی کہ جب بندہ عذاب کو دیکھ لیتا ہے، جب وہ سارا کچھ اس کا معائنہ کر لیتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا نافرمان بندہ تھا، اور کتنا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ عذاب کا کوڑا اس وقت برستا ہے جب انسان بالکل اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لیتے، یا تو رات کے وقت یا دوپہر کے وقت یا صبح وقت جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، آرام گاہوں میں موجود ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عذاب ان کے اوپر نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں عذاب تو نہیں دیتے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، یعنی ہم تو سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ کیا نبیوں نے کیا اور کیا لوگوں نے اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے سب کے میزانوں کو تولیں گے، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔ دیکھیں، کم ہی لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامان زندگی تو سب کو پورا دیا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، اور اکثر لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں، جو روتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ دیا گیا، وہ نہ دیا گیا، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا عطا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 11، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، یعنی شروع سے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب یہاں پر وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں اس کا جسٹ پڑھا تھا، یہ یہاں پر اب ڈیٹیل میں سورہ اعراف میں آ رہا ہے کہ وہ کیوں سجدہ کرنے سے انکاری ہوا، کیوں اس نے انکار کر دیا، اور کس بنا پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر جہنم کا حقدار بنا دیا۔ جب سارے لوگ سجدے میں گر گئے تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دے دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، یعنی جنت سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا ہی پائے گا۔ یعنی اکثر تیرے بندے اللہ کے ناشکرے ہوں گے، تیرے ناشکرے ہوں گے۔ یہ شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور شیطان کی کنورزیشن ہو رہی ہے، ابلیس کی۔
فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہو کر، یقین رکھ کے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہاری جی چاہے کھانے لگو، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا اور نہ ظالموں میں سے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پہلے ہم اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی کنورزیشن جو ابلیس سے ہو رہی ہے، ابلیس کا اصل نام جو تھا عزازیل تھا، اور وہ بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبادت گزار جن تھا۔ اتنی اس نے عبادت کی تھی کہ اللہ سبحانہ کوئی زمین آسمان دنیا اور زمین میں 4 انگلی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر عزازیل نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا، ان کا لیڈر بنا دیا تھا، اور یہ جنوں میں سے تھا، اس کو فرشتوں کا سردار اس کی عبادت کے بنا پر بنایا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو وہ بہت سجدے کیا کرتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی اور سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے تو اس کی سجدے کرنے کو نہیں کہا تھا کہ وہ تم نے مٹی کو سجدہ کرنا ہے، بلکہ جو اندر اس کے روح تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو اصل میں تعظیماً سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا، اور وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، عزت کا سجدہ تھا، نہ کہ عبادت کا سجدہ تھا۔ سجدے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعظیمی سجدہ اور ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ۔ تو یہ جو سجدہ تھا اللہ کو، جو پچھلی امتوں میں جو سجدہ تعظیم تھا وہ بھی جائز تھا، یعنی کہ کسی انسان کو بھی سجدہ کیا جا سکتا تھا عزت کے طور پر، اگر کوئی بڑا ہے، کوئی علماء ہے، کوئی، تو لوگ سجدہ کرتے تھے پہلے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدے منع کر دیے گئے۔ اب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجود لازم نہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ دیکھیں، اللہ کی کنورزیشن جب ہو رہی ہے اس ابلیس سے، ابلیس تو اس کا نام بعد میں رکھا گیا، ابلیس کا مطلب ہوتا ہے بلس، بلس سے بنا ہے با لام سین، بلس کا مطلب ہوتا ہے سخت مایوس، نا امید۔ یہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اتنا مایوس ہوا کہ اللہ کی رحمت سے اس قدر مایوس ہوا کہ اس نے دعا نہیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دھتکارا ہوا کر دیا، مردود کر دیا، رجیم بنا دیا، کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو گیا تھا کہ اب میرا کوئی ٹھکانہ جنت بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا اور اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ اب یہ جو تھا ابلیس، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ جو آگ کی حقیقت ہے وہ انشاءاللہ آگے کی ہم صورت میں پڑھ لیں گے، یہاں پر دیکھیں اس نے تکبر کیا۔ تکبر، اللہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کہ اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھے طریقے سے مطلب اپنے آپ کو مزین کریں، کہ کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ بڑائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑائی نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے کہ تم اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ، بلکہ یہ تکبر ہے کہ تم کسی کو اپنے سے کمتر جانو، کسی کو اپنے سے چھوٹا جانو، کسی بھی چیز میں، کسی بھی لحاظ سے تم اگر کسی کو اپنے سے کمتر جانتے ہو تو تم نے اپنے آپ پر تکبر کیا، چاہے مال کے لحاظ سے ہو، علم کے لحاظ سے ہو، سٹیٹس کے لحاظ سے ہو، یا کسی بھی اور وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کو تم جانتے ہو کہ میں اعلیٰ ہوں اور وہ ادنا ہے، تو تم نے تکبر کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو شیطان نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اعلیٰ جانا اور آدم علیہ السلام کو ادنا سمجھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو جنت سے نکل جا۔ اب جنت سے نکال دیا تو یہ کیا کہنے لگا کہ میری عبادتوں کا کچھ تو صلہ دیا جائے، میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی سجدہ کرنے سے۔ تو اس نے کیا مانگا؟ مہلت مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وقت مانگا کہ اللہ مجھے زندہ رہنے دیا جائے، کب تک؟ قیامت تک، یعنی مجھے میری زندگی کو فنا نہ کیا جائے، مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں، کیونکہ میں آدم کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکا دوں۔ اب اس کی سخت دشمنی ہے بنی آدم سے،
کیونکہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جہنم میں گیا، تو میں ان کی ایک ایک بیٹے کو، ایک ایک اولاد کو بہکا دوں گا، اور کہاں کہاں اس نے بیٹھنے کے لیے، میں صراط المستقیم پر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کے راستے میں نہیں آتا جو پہلے سے مشرک ہیں، جو پہلے سے ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں پر بیٹھتا ہے جا کر، اس پہ تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جو پہلے سے مشرک ہیں، جو پہلے سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو محنت کہاں پر کرنی ہے؟ جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو صراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، یہ وہاں پر جا کر بیٹھ جائے گا۔ اور کیا کہا اس نے؟ میں تیرے بندوں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے ان پر حملہ کرتا رہوں گا، ان کو اتنا بہکا دوں گا کہ تو دیکھے گا کہ تو ان کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے لیکن یہ بندے تیرے ناشکرے ہوں گے، اکثر ان میں سے ناشکرے ہی تو پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اکثر بھی میرے ناشکرے ہوئے تو میں سارے کے ساروں کا حشر تیرے ہی ساتھ کروں گا، اور تیرے ساتھ ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت اچھی چیز جو شیطان جو کہنے سے رہ گیا تھا، وہ دو ڈائریکشن چھوڑ دیے اس نے، ایک تھا اوپر کا اور ایک تھا نیچے کا۔ اس نے کہا دائیں بائیں آگے پیچھے سب سے بہکا دوں گا، دو ڈائریکشن چھوڑ دیے، ایک تھا اوپر والا یعنی دعا کا، اگر ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، دوسرا ہے نیچے کا جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اگر ہم سجدہ ریز رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اگر ہم جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز کر لیتے ہیں، سر خم تسلیم کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں مدد نصیب ہوگی دعاؤں کے ذریعے سے، سجود کے ذریعے سے، کیونکہ بندہ سجود میں سب سے قریب ہوتا ہے اللہ کے، تو جو اللہ کا ساتھ پالے گا تو بے شک پھر وہ شیطان کے ساتھ سے بچ جائے گا۔ تو یہاں پر بہت ساری اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، بیکاز وی ڈونٹ ہیو سو مچ ٹائم، تو کیونکہ اگر ہم اس پر ڈسکس کرنے جائیں تو اس میں ہی 2 گھنٹے صرف ہو جائیں گے۔ اور اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا دل چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا، اور نہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جو ہو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دو چیزوں کو، فحش کو کہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، یہ نہیں کہا کہ اس کو تجاوز نہ کرنا، کیونکہ اگر تم قریب جاؤ گے تو وہ اتنی مزین چیزیں ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا اور تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ درخت کے قریب تم اس کے پاس بھی نہ بھٹکنا، ادروائز کیا ہوگا کہ تم اس کا پھل بھی چکھ لو گے، یہ بھی ممکن ہے کہ تم اس گناہ میں حد سے بڑھ جاؤ۔ تو وہ دونوں اس کے قریب چلے جاتے، شیطان ان دونوں کو پھسلا دیتا ہے۔ اب بائبل وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شیطان نے اما حوا کو پھسلایا تھا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارا قرآن بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں کو پھسلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اما حوا کی غلطی کی وجہ سے ساری نوع انسانی کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اسی لیے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، بیپٹائز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ پانی میں نہلا کر وہ جو زعفرانی رنگ کا پانی ہوتا ہے اس میں نلا کر پھر اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور سارے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دونوں کو بہکایا تھا، صرف آدم علیہ السلام کو یا صرف حوا علیہ السلام کو نہیں بلکہ دونوں کو بہکایا تھا۔ اور جب انسان پیدا ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دین اسلام پر اور صحیح درست اور نیک پیدا ہوتا ہے، نہ کہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ان لوگوں نے بہت ساری اس کے اندر تبدیلیاں کر لی تھی انجیل میں، تو اس میں سے ایک چھوٹی سی بات تھی۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی، یعنی ان کے جو ستر تھے ان کے سامنے کھول دیے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تو یہ بول کر اس نے شیطان نے ان کو پھل کھلوا دیا۔ اب وہ کون سا پھل ہے؟ دیٹ از none of our concern۔ وہ پھل کون سا ہے وہ ضروری نہیں ہے، اہم بات نہیں ہے کہ وہ گندم تھا یا سیب تھا، اہم بات یہ ہے کہ نافرمانی کس کی ہوئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور شیطان کی پیروی ہو گئی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اورا ان پر ظاہر کر دیے، ان کے سطر ان سے کھل گئے۔ تو جب انسان شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے وہ فحش کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ شیطان جو ہوتا ہے انسان کو فحش کا حکم دیتا ہے، بے پردگی کا اور برائیوں کا